الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونخفه ونفسه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاشرے کے اندر
ہمارا معیار یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے جس کے پاس مال ہو، عہدہ ہو، اچھا خاندان ہو، اچھا کاروبار ہو، انسان چاہتا ہے کہ میری دوستی شہر کے ان افراد سے ہو جائے جن کی دنیا میں شہرت اچھی ہو۔ اللہ کے ہاں معیار یہ نہیں۔ اللہ نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ مال و متاع کو دیکھتا ہے، نہ حسن و جمال کو دیکھتا ہے، نہ اس کی جسامت کو دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تو انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اور جس انسان کا دل اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ اس دل کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ، کتنے صحابی ایسے ہیں جن کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، شکل کے کالے تھے، حبشی خاندان کے لحاظ سے غلام، بکنے والا انسان، معاشرے کے اندر بکنے والے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جو چاہے منڈی میں جا کر اس انسان کو لے سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، خشیت ہے، مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا معیار ہے، اللہ کی رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى اجسام ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے فوٹو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ اعمال کس کے لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور کس کے کہنے پر کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا معیار ہے۔ ہمارے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سب کچھ قربان ہے محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ ہے معیار۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ الم یعلم الذین آمنوا
ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی وہ وقت نہیں آیا جب اہل ایمان کے دل اللہ کی خوف سے، خشیت سے ڈر جائیں۔ جو یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحابی آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ کسی کو 4 سال ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، ابھی تک ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں آیا۔ ہم تو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رب سے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ صحابہ یہ سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا معیار ہے۔ اللہ نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، ان کے اعمال کو، ان کے دل کو چیک کرتا ہے۔ لوگوں کا معیار لوگوں کے چہروں کی طرف ہوتا ہے، ان کے مال کی طرف ہوتا ہے، ان کے عہدے کی طرف ہوتا ہے، شہرت کی طرف ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا معیار بنایا۔ اللہ جب بھی دیکھتا ہے ان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں میری قدر کتنی ہے۔ امام ترمذی اپنی کتاب میں شمائل ترمذی میں یہ واقعہ لے کے آتے ہیں۔ ظاہر نامی ایک صحابی ہے، رنگ کے بڑے ہی کالے تھے، بدصورت تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ کبھی آپ ان کے دیہات میں چلے جاتے اور کبھی وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی بڑی محبت تھی۔ ایک دن وہ صحابی ظاہر منڈی میں مال بیچ رہا ہے اور اللہ کے نبی پیچھے سے جا کر اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، حصار بنا لیتے ہیں، اسے ناگواری ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ نبی کے اتنے ملائم ہاتھ ہیں، پہچان جاتا ہے، اور نبی کہتے ہیں لوگوں کو، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میری کیا قیمت ہے، میں کالا ہوں، کلوٹا ہوں، شکل و صورت اچھی نہیں، اے اللہ کے نبی میری کوئی قدر و قیمت نہیں اس منڈی میں، مجھے کوئی نہیں خریدے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انت عند اللہ غال، اے میرے صحابی اللہ کے ہاں تیری بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ ایک دفعہ غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور پر چڑھے ہوئے تھے، درخت پر، اور آپ کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی اور صحابہ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں، ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔
دیکھیے یہ ہے صحابیاں ہیں، یہ صحابی کی قدر و قیمت ہے. اور لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں، بدبخت ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں. ان صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. میں نے تو ان کے لیے جنت میں بہت کچھ تیار کیا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے جنت میں ان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں وہ خیال پیدا ہوا ہے. یہ جنت میں مہمان بنیں گے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لے لیا کہ ان کے دلوں میں میرا خوف کتنا ہے، ڈر کتنا ہے، میری خشیت کتنی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جس کے اندر دو اوصاف ہوں. اللہ ہمارے دلوں میں وہ اوصاف پیدا کر دے، ایک تقوی، دوسرا گمنامی. ایک دل میں خوف اللہ کا، ہر وقت ڈرتا رہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں کیسے گناہ کروں اس دنیا میں رہتے ہوئے، میں رب کو کیا جواب دوں گا. یہ خوف ہے. گناہوں کو سامنے رکھ کر پھر رب سے ڈریے، گناہوں کو دیکھ کر رب سے ڈریے. یہ گناہ میں نہیں کر سکتا، اور اپنے ایمان کا سودا مت کیجئے. یہ ایمان بڑا قیمتی ہے بھائیو. محمد بن منقدر محدث ہیں، صحیح بخاری کے راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، حدیثیں بیان کرنے والے ہیں. واقعہ بیان کرتے ہیں، اور جب یہ محدث اللہ کی رسول کی حدیث بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی حدیث بیان کرے ہم تو مانتے ہی نہیں. خشیت تو کیا پیدا ہونی تھی. دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کس کی بات بیان کرتا ہے. ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. اور جب یہ محدث حدیث بیان کرتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور ان کے بارے میں آیا جب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، چہرے پہ گرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان آنسوؤں کو چہرے پر مل لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان آنسوؤں کی وجہ سے میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا دینا. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ مدینے کے گورنر نے آج نماز استسقاء پڑھائی ہے، تو نے بارش نہیں دی، مسلمان پریشان ہیں بارش کی وجہ سے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں
ہمارے حال پر رحم فرما اور بارش دے دے۔ جو ہی وہ ہاتھوں کو بلند کر کے رب سے دعائیں کرتا ہے، باہر بادلوں کی آواز آتی ہے اور بارش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس محدث کے دل میں خیال آیا کہ مدینے کے گورنر نے نماز استسقاء پڑھائی، بارش نہیں آئی۔ اللہ کے بڑے نیک بندوں نے دعا مانگی، بارش نہیں آئی۔ یہ رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور رب سے دعائیں اور التجائیں کرتا ہے، اللہ نے اس کی سن لی اور بارش فوراً دے دی۔ اور دعا مانگنے والے نے جب دیکھا کہ بارش آ گئی، پھر رونے شروع ہو گئے کہ اللہ میری کیا حیثیت ہے، تیرے سامنے میری کیا حیثیت ہے۔ نماز گورنر نے دعا مانگی، نہیں بارش ہوئی، تو نے میری سن لی، میری کیا حیثیت ہے۔ یہ کہتے جاتے اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مستجاب الدعوات ہے، ان لوگوں کی رب سنتا ہے۔ گمنام ہے، کوئی پتہ نہیں۔ صبح کی اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت یہ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے پھر مسجد میں آ جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ رات کو کیا کرتا رہا۔ یہ ریاکاری سے بچنے والے لوگ تھے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہ محدث دل میں تہیہ کرتا ہے میں اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کروں گا۔ نکل پڑتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے، ایک جھوپڑی میں پہنچتے ہیں۔ جھوپڑی میں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص دعا کرنے والا جس کی اللہ نے دعا قبول کر لی موچی ہے، پیشے کا موچی ہے۔ پوچھتے ہیں خیریت ہے، کیوں آئے ہو؟ کوئی آپ نے جوتی مرمت کروانی ہے؟ اس محدث نے کہا کہ نہیں، میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کیوں؟ محدث نے رات کا سارا واقعہ ہی بیان کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں محبت کرتا ہوں۔ پلٹ آتے ہیں، اگلی رات پھر مسجد میں بیٹھتے ہیں کہ وہ شخص آئے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں، نہیں آیا۔ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں جھوپڑی کی طرف۔ جہاں دیکھتے ہیں نہ جھوپڑی ہے نہ گھر ہے، ایک بڑھی عورت بیٹھی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم کل آئے تھے، پتہ نہیں اس کو کیا کہہ گئے، یہ کل سے ہی جھوپڑی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ ہے گمنامی، یہ ہے صحابیے، یہ صحابی رسول ہے، جنت کی طلب ہے۔ ایک اور صحابی بدر کا جنگ کے موقع پر آتے ہیں، جنگ کے موقع پر آتے ہیں عمیر بن حمام، اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس جنگ میں شریک ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت ملے گی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جھولی میں کھجوریں ہیں، ایک طرف رکھ لیتے ہیں اور ساتھ اٹھا لیتے ہیں کہ میں کھا کر جنگ کروں گا، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ اتنی دیر ہو جائے گی، 7 کھجوروں کو کھاتے ہوئے دیر ہو جائے گی، زندگی لمبی ہو جائے گی، وہ کھجور بھی رکھ دیتے ہیں
اور کود پڑتے ہیں اس میدان میں ہتھیاروں کو اٹھاتے ہوئے، زخموں کو برداشت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، مجھے جنت چاہیے۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جنت کے حور کا روپٹہ، جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی حور کا روپٹہ الدنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے ایک جنت کی حور کا روپٹہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے راستے کو سیدھا کر لیا، جس کی صبح اور شام اللہ کی رضا کے لیے گزرتی ہے، جس کی نمازیں مسجد میں ہوتی ہیں، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوتی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے ایک دوسروں کے ساتھ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے کہ اللہ مجھے جنت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل فرماتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بڑے بھائی کو اللہ تعالی شفاء کاملہ عطا فرما، اپنے غیب کے خزانے سے صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ موت دینا تو اپنے دین کے راستے پر دینا، اللہ زندہ رکھنا تو اپنے دین کے لیے کام کرنے والے کو بنا دینا۔